اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بات نواسخ کی چل رہی تھی جی، اور سب سے مین بات کائے کی چل رہی تھی؟ مین بات جو اصل بحث تھی وہ یہ تھی معربات کی چل رہی تھی. شروع میں بتایا تھا کہ اسم یا مبنی ہوتا ہے یا معرب. اسم اگر مبنی سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے، نہیں تو معرب. اور پھر کہا والمعرب انواع، معرب کی کچھ قسمیں ہیں یا 4 قسمیں کہتے ہوتا ہے. الاول ما یرد مرفوعا لا غیر، وہ کہ جو مرفوع واقع ہوتے ہیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے. اس میں سے ایک تھا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. اسی کے ضمن میں مبتدا خبر کے ضمن میں ہی نواسخ کی گفتگو شروع ہوئی تھی. بتایا تھا نواسخ 5 ہیں. یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اس کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. ان میں سے افعال ناقصہ پڑھے کہ جو اسم کو رفع، خبر کو نصب. دوسرے نواسخ میں سے دوسرا کون ہے؟ حروف مشبہات بالفعل، جو کانا کا الٹا عمل کرتا ہے. جو کانا اسم کو رفع خبر کو نصب دا، یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں حروف مشبہات بالفعل. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا انا ہے، انا ہے، کا انا ہے، لیتا ہے، لاکنہ ہے، لعلہ ہے. اور یہ بتایا تھا اس کے دونوں معمول میں سے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی سا مقدم نہیں ہوتا. نہ تو اس کا اسم ان کے اوپر مقدم ہوتا ہے، نہ ان کی خبر ان کے اوپر مقدم ہوتی ہے. ہاں البتہ خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ خبر ظرف یا جار و مجرور ہو، یعنی شبہ جملہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ ان حروف مشبہات بالافعال سے ما ملحق ہوتی ہے، مائے زائدہ، جسے مائے کافہ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اسے مائے کافہ؟ کیونکہ وہ عمل سے روک دیتی ہے. انما زید قائم. پھر کہا تھا علی حمزہ اور نون مشددہ میں حمزے کو آ پڑھیں یا ای پڑھیں، انا پڑھیں یا انا. بتایا تھا کہ اگر مصدر اس کی جگہ بیٹھ سکتا ہو، حمزہ اور نون مشددہ کی جگہ مصدر آ سکتا ہو تو انا پڑھیے، نہیں آ سکتا ہو تو انا پڑھیے. اگر دونوں وجہ جائز ہوں تو انا بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آج جو بات بتائیں گے وہی بتائیں گے والمعطوف علی هذه الاسماء الحروف منصوب. یہ حروف جو ہیں حروف مشبہات بالفعل، حروف مشبہات بالفعل، ان کا اسم جو ہے وہ یہ دیکھیے آپ انا، زیدن، انا زیدن، یہ دکھ رہا ہے. یہ حروف مشبہات بالفعل میں سے انا ہے. دیکھیے انا کا اسم منصوبہ خبر مرفوع. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انا زیدن قائم. ابھی کہہ رہے ہیں کہ عبارت کیا ہے؟ عبارت پڑھو والمعطوف علی اسماء هذه الحروف منصوب. ان حروف کے اسماء کے اوپر عطف کرنے سے جو معطوف ہوگا اس کو نصب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. شاید دیکھیے آپ انا، یعنی اس کا اسم یہ ہے نا، اس کا اسم یہ ہے. دیکھو غور کرو والمعطوف علی اسماء هذه الحروف منصوب. معطوف علیہ پڑھا آپ نے. معطوف میں کیا اعراب آتا ہے؟ کیونکہ تابع ہے نا، وہ تو معطوف تابع ہوتا ہے نا، یعنی کس چیز میں اتباع کرتا ہے؟ اعراب میں اپنے مطبوع کی اتباع کرتا ہے. یاد ہے نا توابع کتنے ہوتے ہیں؟ توابع 5 ہے نا. توابع نعت ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، عطف نسب ہے جسے عطف بالحروف کہتے ہیں، بدل ہے، ٹھیک ہے، اور تاکید ہے. توابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعراب میں اپنے اس کی مطبوع کی اتباع کرتے ہیں. انہی میں سے عطف نسق یاد ہے، عطف
کچھ حروف اسے معطوف علیہ کہتے ہیں نا، واو کے ذریعے سے یہ کچھ حروف ہیں، حروف عطف، اس کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں کسی اسم کو یا کسی بھی جملے کو یا کسی بھی فعل کو، یا تو فعل کو فعل پہ عطف کریں گے، یا اسم کو اسم پر، یا جملے کو جملے پر، یا عطف کرتے ہیں یا جملے کو اسم پر عطف کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، معطوف کا جو معطوف علیہ کا، علیہ جس پر عطف کیا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کہی کہ ان حروف کے اسم کو پر اگر کسی کو عطف کریں گے تو وہ منصوب ہوگا۔ تو آپ کہیں گے اس میں بتانے والی کون سی بات تھی؟ ابھی بتانے والی یہ بات جو ابھی بتائیں گے، ان زیدن قائم و خالدن، و آپ کہیں گے ٹھیک ہے، واو کے ذریعے سے زید پہ عطف کیا وہ منصوب تو ہونا ہی تھا۔ ان زیدن، ان زیدن و خالدن قائمان، ٹھیک ہے بھائی، اس کا اسم منصوب ہے، خبر مرفوع ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دونوں مثال میں کیا فرق ہے؟ دونوں مثال میں ایک فرق ہے، باقی سیم ہے۔ سیم کیا ہے؟ سیم یہی ہے کہ اس کے اسم پر ایک اسم کو عطف کیا گیا ہے، یہاں بھی یہاں بھی، لیکن یہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں خبر کے آنے کے بعد ایک اسم کو اس کے اسم پر عطف کیا گیا، یہاں خبر گزر جانے کے بعد، آنے کے بعد خبر آ چکی، ان کا زیادہ قائم خبر آ چکی، پھر ایک اسم اس کو پر عطف کیا ہے، اور یہاں پر خبر آنے سے پہلے ہی ایک اسم کو اس کے اسم پر مقدم کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کے اسم کو اوپر اگر کسی اسم کو عطف کریں گے تو وہ منصوب ہو۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ان حروف مشبہۃ بالفعل میں 3 حرف ایسے ہیں، انا ہے، انا ہے اور لاکنہ، انا، انا، لاکنہ، انا، انا، لاکنہ۔ تو یہاں پہ انا ہے، اس کی مثال ہے یہ ہے کہ اگر کسی اسم کو اس کے اسم پر عطف کیا جائے تو اسے رفع پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بشرط مزید خبر گزر چکی ہو، خبر گزر چکی ہو، یہاں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ابھی خبر بعد میں آئے گی، یہاں خبر گزر چکی ہے، تو یہاں بھی واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسماء حروف ہیں، حروف مشبہۃ بالفعل، ان کے اسم پر اگر کسی اسم کو عطف کریں گے تو اس اسم کو منصوب پڑھیں گے، چاہے خبر گزر چکی ہو چاہے خبر نہ گزری ہو، لیکن ان 6 حروف مشبہۃ بالفعل میں 3 کو استثناء حاصل ہے، انا، انا، لاکنہ کو یہ استثناء حاصل ہے کہ کیا، کہ اس کے اسم کو پر اگر کسی اسم کو عطف کر رہے ہیں تو اس کو رفع دے سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ خبر گزر چکی ہو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ انا زیدن قائم و خالدون، اگر ہم نے یہ خالد کو زید پہ عطف کیا ہے تو ہم نے تو ابھی تک یہ پڑھا تھا تابع مطلوب میں کہ اعراب وہ اتباع کرتا ہے اپنے مطلوب کی، تو یہ تابع کیسا جو اتباع نہیں کر رہا؟ آپ کیا جواب دیں گے کہ نصب اگر آپ دیں گے، اگر نصب دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں نا، خبر اگر گزر چکی ہے تو وہ بھی 3 ہی حرف میں بس، انا، انا، لاکنہ میں، اور میں نہیں، اور میں تو چاہے خبر گزر چکی ہو چاہے خبر نہ گزری ہو، اگر اس کے اسم پر کسی اسم کو عطف کیا تو نصب ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ اس صورت میں خبر جب گزر چکی ہو تب اگر کوئی اسم اس کے اسم پر عطف ہو رہا ہے تو اس کو 2 وجہ ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی۔ اب آپ نصب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیوں پڑھ رہے ہیں نصب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اسم پر عطف کر رہے ہیں وہ منصوب، یہ بھی منصوب۔ مسئلہ یہاں ہے ایک ایسا تابع جو اپنے مطلوب کی اتباع نہیں کر رہا، کس نے کہا ہے اپنے مطلوب کی اتباع نہیں کر رہا؟ ہم نے خالدن کو اس کے لفظ پہ عطف کیا تھا، لیکن خالدون کو اس کے محل پہ عطف کیا ہے۔ محل اس کا اس میں مبتدا خبری تھا نا، یہ مبتدا تھا نا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ہم نے اس کو اس کے محل پہ عطف کیا ہے، اس لیے اس کو رفع دیا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن اعرابی تو کٹا تھا، لیکن جگہ مقام تو باقی ہے، مقام تو باقی ہے، اس محل پہ عطف کیا۔ سمجھ میں آیا یہ حضرت؟ کیا سمجھ میں آیا؟ حروف مشبہۃ بالفعل کے اسم پر اگر کسی اسم کو عطف کر رہے ہیں تو وہ منصوب ہوگا،
چاہے اس کی خبر گزرنے کے بعد کوئی اسم عطف کریں اس کے اوپر، یا خبر آنے سے پہلے ہی کوئی اسم اس کے اسم پر عطف کریں، تو اس کو منصوب پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے حروف مشبہۃ بالفعل. لیکن ان حروف مشبہۃ بالفعل میں سے 3 حرف انا، انا، لکنہ میں ایک استثناء ہے. ان میں جائز ہے کہ ان کے اسم کے اوپر اگر کسی اسم کو عطف کر رہے ہیں تو اسے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خبر آ چکی ہو. انا زیدن قائم و خالدون، تب یہاں نہیں کر سکتے آپ انا زیدن و خالد قائمان، یہاں تو نصب ہی پڑھنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کہنا چاہتے ہیں خبر گزرنے اپنا گزرنے کی بات. ان 3 حروف میں بھی اگر مستثنا ہے یہ یعنی جائز ہے اسم کے اوپر جس اسم کو عطف کیا اس کو رفع دینا اگر جائز ہے بھی، تو اس صورت میں کہ جب خبر آ چکی ہو یعنی پورا جملہ ہو چکا ہو، اس کا اسم خبر آ چکی تو پھر کسی اسم کو اگر آپ اس کے اسم پر عطف کر رہے ہیں تو جائز ہے کہ آپ اسے رفع دیں اور نصب بھی دیں. خالدون بھی کہہ سکتے ہیں، خالدان کس لیے؟ کیونکہ زیدن کے لفظ پر عطف کیا ہے. خالدون کیوں؟ کیونکہ زید کے محل پہ عطف کیا ہے. زید کا محل کیا ہے؟ مبتدا. بھائی اعرابی تو باطل کیا ہے نواسخ نے، محل تو ابتدا کا ہی ہے. اب عبارت دیکھیے، اتنی سی عبارت ہے یہ، انہوں نے کس بات کہہ دی، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ والمعطوف علی اسماء هذه الحروف منصوب. اتنی سی عبارت ہے، اس میں ساری بات ہے. معطوف یعنی جس عطف کیا گیا ہو حروف عطف میں سے کسی ایک عطف کے ذریعے سے، اس معطوف وہ معطوف علی اسماء هذه الحروف، ان حروف کے اسم کے اوپر جو معطوف ہوا ہے، یعنی ان حروف کے اسم پر جس کسی کو عطف کیا ہے، منصوب وہ منصوب ہوتا ہے چاہے اس کی خبر آ چکی ہو یا خبر نہ آئی ہو. لیکن وہ یختص انا، انا، لکنہ، لیکن ان حروف میں سے انا، انا، لکنہ مخصوص ہے کہ جائز ہے ان کے معطوف کو رفع دینا، بے جواز رفع ہی اس کو رفع دینا جائز ہونا اس کے معطوف کو، لیکن بشرط مضی الخبر، شرط یہ کہ خبر گزر جانے کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تھے حروف مشبہۃ بالفعل. اب الثالث کائے کا الثالث نواسخ، الثالث من النواسخ، نواسخ کی یا الناسخ الثالث، الناسخۃ الثالث. تیسرا ناسخ کیا ہے؟ ما ولا المشبہتان بلیسا، ما اور لا جو کہ مشابہ ہوں لیسا کے، وتعملان عملہا، اور یہ لیسا والا عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع خبر کو نصب، لیکن شرط ہے ان کے عمل کرنے کی ما ولا شبیہ لیسا کی. پہلی نفی باقی رہے، اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹے. ما زیدن مثلا، ما زیدن الا قائما، زید نہیں ہے مگر کھڑا ہے، نفی ٹوٹ گئی نہیں، اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی نہ ٹوٹے. اور ما کے اندر شرط یہ ہے کہ ما کے بعد ان زیادہ نہ ہو. کبھی کبھی ما سے پہلے ان آتا ہے ان ما، جسے ہم اما پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھی ما کے بعد ان آتا ہے ما ان. تو جب کبھی بھی ان اور ما ایک جگہ آئیں، لکھ لو، جب کبھی بھی ما اور ان ایک جگہ آئیں، جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہوگا وہ زائد ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ زائد ہوگا. اگر ما ان ہے تو سمجھو ان زائدہ، اگر ان ما ہے تو سمجھو ما زائدہ. سمجھ میں آئی بات؟ حروف مشبہت، حروف شبیہ لیسا کے عمل کی شرط یہ ہے، پہلی بات تو لیسا والا عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع خبر کو نصب، لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ ان کی نفی اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹی ہو، نفی باقی رہے. ایک تاخر الخبر، خبر مؤخر رہے، مقدم نہ ہو اس کے اسم پر یا اس کے خود کے اوپر. دو شرط ایسی ہیں جو ما اللہ دونوں میں پائی جا رہی ہیں. ایک شرط ما سے مخصوص ہے، ایک شرط لا سے مخصوص ہے. تو تین شرطیں ہو گئی دونوں میں، سمجھو ما میں بھی 3 شرطیں، لا میں بھی عمل کرنے کی 3 شرطیں. ما کی پہلی شرط کیا ہے؟ نفی نہ ٹوٹے، اللہ کے ذریعے نفی باقی رہے، خبر مؤخر رہے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ ما کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو.
ماں کے ساتھ ان زائدہ نہ. تین شرطیں ماں کی ہو گئی، تین شرطیں لا کی ہیں. پہلی شرط پہلی دو شرطیں وہی ہیں جو ماں کی تھیں. کیا تھی؟ نفی باقی رہے، خبر مؤخر رہے. تیسری شرط یہ ہے کہ لا کے دونوں معمول یعنی اسم خبر دونوں نکرا ہوں، دونوں نکرا ہوں. تو دونوں کی تین تین شرطیں ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہلو دیکھو 10 بھائی دیکھیں، دو شرطیں تو ایسی گنائی کہ دونوں میں ہونی چاہیے. دو شرطیں تو ایسی گنائی اس کے عمل میں حروف شبیہ بالایسا بھی دو شرطیں ایسی گنائی کہ ما اللہ دونوں میں ہونی چاہیے. کیا؟ خبر نفی باقی رہے، ٹوٹے نہ اللہ کے ذریعے سے، اور خبر مؤخر رہے. دو شرطیں ایسی جو دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور ایک شرط مخصوص ہے، ایک ماں کی شرط ہے ایک لا کی. تو دونوں کی تین تین بن گئی. سمجھیے حروف شبیہ بالایسا شرط عمل ماں، شرط عمل ماں شبیہ بالایسا. یعنی کیا؟ ماں شبیہ بالایسا کے عمل کی شرط. کیا شرط ہے؟ پہلی بقائے نفی، نفی باقی رہے. یا یہ کہیے اللہ کے ذریعے نفی نہ ٹوٹے، اللہ کے ذریعے نفی نہ ٹوٹے. تبھی عمل کریں گے لیسا والا، تبھی یہ لیسا والا عمل کریں گے جب اس میں شرطیں پائی جائیں. کیا؟ اللہ کے ذریعے سے نفی نہ ٹوٹے. دوسرا ماں کی بات چل رہی ہے نا. دوسرا خبر مؤخر ہو، خبر مؤخر ہو. تیسری شرط ماں کی، ماں کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو، ان زائدہ نہ ہو. اور آپ کو کیا بتایا میں نے ابھی؟ کیا بتایا ابھی؟ کہ ماں کے ساتھ ان زائدہ کب ہوگا؟ جب ماں کے بعد آئے. ماں ان ایسے نہ ہو. کیا بتایا میں نے؟ کہ اگر یہ ان ماں سے پہلے ہو تو سمجھو ماں زائدہ ان ماں، جسے اما پڑھتے ہیں ہم، تو ماں زائدہ ہوگا. اور اگر ماں کے بعد انہیں ماں ان تو ان زائدہ ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ماں کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے؟ ماں کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو. اور ماں کے ساتھ ان زائدہ جب بھی ہوگا جب ماں کے بعد ہو، اور نہیں ان پہلے ہوتا اما تو پھر ماں زائدہ ہوتا، ان زائدہ نہ ہوتا. دونوں میں تو کوئی جب بھی ماں اور ان ایک جگہ آئیں گے تو جو بعد میں ہوگا وہ زائدہ ہوگا. اور یہاں شرط کیا ہے کہ ان زائدہ نہ ہو. تو ان زائدہ کب ہوگا؟ جب ماں کے بعد ہو. یہ ان زائدہ، ہاں ان زائدہ. اور یہی ان اگر پہلے ہوتا تو ماں زائدہ ہوگا. تو ماں کی عمل کرنے کی تین شرطیں ہیں. ماں کے عمل کرنے کی کون کون سی؟ اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی نہ ٹوٹے، خبر مؤخر ہو، اور ان اس کے ماں کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو. یہ ماں کے عمل کرنے کی شرط ہے. لا کی دیکھیے اب. لا شرط عمل لا شبیہ بالایسا. کیا؟ پہلی شرط اللہ کے ذریعے نفی نہ ٹوٹے. دوسری شرط خبر مؤخر ہو اور اس کے دونوں معمول نکرا ہو. اس کے دونوں معمول یعنی اس کے دونوں معمول جن کے دونوں میں عمل کیا ہے اس نے، اسم اور خبر. اس کے دونوں معمول جن کا عمل کیا ہے، دو میں عمل کرتا ہے اسم اور خبر میں، اس کے دونوں معمول نکرا ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے دونوں معمول نکرا ہو. یہ لا کے عمل کرنے کی تین شرطیں. ان تین شرطوں میں دو تو ایسی ہیں جو کامن ہے، ماں میں بھی ہے اور لا میں بھی. ماں میں بھی ہے، لا میں بھی عمل کرنے کی شرط. یہ تیسری والی الگ ہے، لا کی الگ ہے، ماں کی الگ ہے. لا میں یہ ہے کہ لا کے دونوں معمول نکرا ہو. ماں کی یہ ہے کہ ان زائدہ نہ ہو. اب آئیے ٹھیک ہے.
آئیے کہہ دو یا مؤخر ہو خبر. آئیے الثالث ما ولا المشبہتان بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے شبیہ، تعملان عملہا یہ دونوں عمل کرتے ہیں لیسا و لیسا کا عمل، لیکن بشرط شرط یہ بقاء نفع باقی رہے، یعنی اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹے، اور وہ تاخر الخبر خبر مؤخر رہے. ویشترط فی ما کے اندر شرط یہ ہے کہ عدم زیادت ان معہا، اس کے ساتھ ان زائدہ عدم زیادت ہو، یعنی عدم زیادت ما ان عدم زیادت ان معہا یعنی ما کے ساتھ ان زائدہ نہ ہو. وفی لا لام یشترط فی لا میں شرط یہ ہے کہ تنکیر و معمولیہا، معمولین تھا اضافت کی وجہ سے اس کے دونوں معمول نکرہ ہوں. پھر ابھی نہیں بات شروع ہوئی. وَإِن لَهِقْتَهَا کہہ لیجئے التاؤ، اگر آپ لا سے تا ملحق کر دیں، لا سے لا تا کر دیں، آپ تے ملا دیں آپ، تو بعد نے کہا کہ تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، جیسا علامہ علامت میں تھا، نہیں مبالغہ، یہ جو لاتا میں کہتے ہیں وہاں کبھی کبھی لا سے تے ملحق ہوتی ہے، لاتا پڑھا ہے کہ لاتا ہی نہ مناسب آتا ہے، لاتا ہی نہ مناسب سورہ 7 کی تیسری آیت، لاتا ہی نہ مناسب. تو یہ لا جو ہے لا کبھی بھی لیسا ہے تا اس سے ملی ہوئی ہے. تو بعد نے کہا کہ مؤنث کے لیے ہیں، بعد نے کہا یہ مبالغے کے لیے، کبھی کبھی مؤنث کے لیے آتی کبھی کبھی مبالغے کے لیے. جیسا علامہ، علام کے معنی وہ کیا ہے بہت زیادہ جاننے والا، لیکن علامتن بہت بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ تر مبالغہ، صیغہ مبالغہ ہے علام، اور پھر تے اور لگا دو تائے مبالغہ کہلاتی، اور زیادہ مبالغہ ہو جائے گا، بہت بہت زیادہ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ معصومین کے علاوہ کسی کو علامہ نہیں کہنا چاہیے. اور آج بازاروں چلتے پھرتے جو مدرسہ جس نے جھانکا علامہ صاحب آ رہے ہیں، علامہ مولا کائنات ہیں، علامہ اہل بیت ہیں، علامہ. یہ تو چھوڑو چپوں نے اٹھا کے ایک دوسرے پہ لگانے لگے علامہ علامہ. تو علامہ کے معنی ہے خود علام مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ مشتقات جا کے پڑھیں گے آپ، صیغہ مبالغہ، مبالغہ کے کیا معنی پڑھا ہے، اس مبالغے کے اندر بھی ایک تے اور لگاتے ہیں علامتون، بہت 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 زیادہ پڑھا لکھا جاننے والا. یہ کہہ رہے فَإِن لَهِقْتَهَا یا لَهِقَتْهَا التَّاءُ، اگر تا اس سے ملحق ہو جائے، کس سے، لا سے یعنی لاتا ہو جائے، تو کہہ رہے اختصت بالاحیان، تو احیان سے مخصوص ہو جاتا ہے. پھر یہ لا احیان یعنی زمانے، وہ اسماء جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے آوان ہے، ساعت ہے، وقت ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کیا شرط ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لا سے تا مل جائے، لاتا ہو جائے، تو پھر یہ صرف انہی چیزوں پہ داخل ہوگا جن جو وقت اور زمانے پہ دلالت کرتے ہیں. وہ کثر حسب اسم ہے، اور اس کے اسم کا حسب ہونا اس وقت کثیر ہے، اس کا اسم حسب رہے گا. آپ قرآن میں پڑھیں گے لاتا ہینا مناسن، تو ہینا مناسن جو ہے یہ ہینا خبر ہے، یہ اسم کا ہے، اسم ایسے تھا لاتا ہینو ہینا مناسن، ہین اس کا اسم تھا جو کہ دیکھیے زمانے پہ دلالت کر رہا تھا، وقت اور زمان پہ، وہ اسم تھا وہ حسب ہو گیا. تو لا سے جب لائے نافیہ لائے شبیہ لیسا سے تا ملاق ہوتی ہے لاتا، اور ایسی صورت میں وہ لا پھر احیان سے مخصوص ہو جاتا ہے. احیان یعنی وہ ایسے اسم جو وقت اور زمانے پہ دلالت کر رہے ہوں، اور ایسی صورت میں اس کا اسم اکثر حسب ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد.